ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له أزلي أبدي ديمومي سرمدي لا زوال له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا نورنا ونور ربنا ونور أولنا ونور آخرنا نور ظاهرنا ونور باطننا ونور حياتنا ونور مماتنا نور أرواحنا ونور أجسادنا ونور بيوتنا ونور قبورنا ونور صدورنا ونور أعمالنا ونور أقوالنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا علانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وآل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني وكان معي في الجنة وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی
لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، آج کے اس بابرکت رات شب برات کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آج کی رات رحمتوں کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، بخششوں کی رات ہے، مغفرتوں کی رات ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آرام کو چھوڑ کر لہو و لعب کے معاملات کو چھوڑ کر دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ویسے ہر ذی روح دنیا میں رہنے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہے، دنیا میں رہنے کے لیے جگہ اور گھر کا محتاج ہے، دنیا میں آباد ہونے کے لیے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے کوشاں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات میں انسان کو ایک امتیازی شان عطا فرمایا ہے جو دیگر مخلوقات کی طرح، جانوروں کی طرح صرف اس کے جینے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، اس کے جینے کا مقصد صرف گھر بنانا نہیں ہے، اس کے جینے کا مقصد اولاد کی پرورش کرنا نہیں ہے، اگرچہ ضمناً یہ کام وہ کرتا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ یہاں لیعبدون سے لیعرفون کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ لیعبدون کا معنی اللہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان اور جن کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے زمین پر رب ذوالجلال کا نائب بن کر تشریف لایا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ رب العالمین نے صرف پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت اور بندگی کے لیے اللہ کے فرشتے کم نہیں تھے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا الہ العالمین کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ کیا کرے گا؟ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہ دو کام وہ کرے گا، چونکہ فرشتوں کے یہ بات علم میں تھی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو پیدا فرمائے گا تو انسان کے ساتھ شہوت کا اور انسان کے ساتھ غضب کا معاملہ بھی ہوگا، عقل کا معاملہ بھی ہوگا۔ شہوت اور غضب کے معاملات میں گرفتار ہو کر وہ فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا، چونکہ یہ دو صفتیں عقل پر غالب آ جائیں گے اور پھر انسان جو ہے فسادی بھی بن جائے گا اور ساتھ میں خون خرابہ کرنے والا بھی بن جائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ اگر انسان کو پیدا کر کے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنا ہے، تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، ہم تیری پاکیزگی کے گن گائیں گے، چونکہ ہمیں آپ نے شہوت سے بھی پاک رکھا ہے، غضب سے بھی پاک رکھا ہے، ہمیں سراپا نور بنا کر عقل عطا کیا ہے، لہذا ہم انسان سے بہتر تیری تسبیح بیان کر سکتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم فساد کریں گے، نہ ہم خون بہائیں گے، نہ ہماری معاملات میں کوئی ایسا کام صادر ہوگا جو تیری نافرمانی کا سبب بنے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر فسادیوں پر ہے، تمہاری نظر خون خرابی کرنے والوں پر ہے، میری نظر تو میرے محبوب مقرب بندوں پر ہے، وہ بھی انسان ہوں گے جن کے وجہ سے میں نے پورے بزم کائنات کو سجایا ہے، وہ ہستیاں جو دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا مقام اور مرتبہ تم سے کہیں بالا ہوگا، تم سے بلند ہوگا، تم سے اونچا ہوگا، وہی میرے نائب بنیں گے اور زمین پر وہ میری پاکیزگی بیان کریں گے، میرا قرب حاصل کریں گے، اور جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ اللہ کا خلیفہ بننا ہے، زمین پہ جا کر یہ خدا کا نائب بننا ہے، تمہیں اس کی تعظیم کرنی ہے، اسے سجدہ کرنا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ایک نے نہیں کیا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ ابلیس بھی فرشتوں کی قطار میں کھڑا ہے، صف میں کھڑا ہے۔ رب ذوالجلال نے سب کو حکم دیا، اس حکم میں یہ شیطان بھی شامل ہے، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا،
वस्तकबर, और तकब्बुर किया। आदम अलैहिस्सलाम के सजदा करने से इनकार किया कि मैं इसे सजदा नहीं करूँगा, मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? उसने अपने आप को बड़ा समझा कि मैं इससे शान में बड़ा हूँ, मर्तबे में बड़ा हूँ, दर्जे में बड़ा हूँ, मैं क्यों कर इसे सजदा करूँ। इस तकब्बुर और गुरूर की वजह से उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की। वो ये समझ रहा था कि मैं आदम की ताज़ीम नहीं कर रहा, दर हकीकत वो खुदा की नाफरमानी कर रहा था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म किसने दिया था? अल्लाह ने। अब आदम अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं देखना है, रब्बे जुल जलाल के हुक्म की तरफ देखना है। अल्लाह ने हुक्म किया है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब अगर सजदा आदम अलैहिस्सलाम को करेंगे तो हुक्म रब्बे जुल जलाल की होगी, फरमाबरदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी। उसने नहीं किया और अपने आप को बड़ा समझा। तकब्बुर अज़ाज़ील राखार करत, बजंदान लानत गिरफ्तार करत। सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसी तकब्बुर की बीमारी ने इब्लीस को जलील कर दिया और उसको हमेशा के लिए लानती बना दिया और उसे जलील करके रख दिया। तो पता चला कि तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ऊंचे मकाम से इंसान को गिराकर बिल्कुल निचले दर्जे तक पहुंचा देती है। तो लिहाजा तकब्बुर से बचना चाहिए, तकब्बुर से बचना चाहिए। हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आजिज़ी और इंकिसारी से पेश आना चाहिए। इब्लीस ने तकब्बुर किया, मालूम हुआ कि जितने तकब्बुर करने वाले लोग हैं वो पैरोकार किसके हैं? इब्लीस के। किसके पैरोकार हैं? मखलूक में सबसे पहले अगर किसी ने तकब्बुर किया है उसे क्या कहते हैं? इब्लीस। कुरान ने कहा बावस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इल्म में वो काफिरों में से था, लेकिन चूंकि फरिश्तों के सफ में खड़ा था, ज़ाहिरी तौर